شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے پہلا سوال یہ کیا کہ قسم کھاؤ کہ تم کو شادی سے پہلے کوئی پسند تو نہ تھا، کسی سے محبت تو نہ تھی کہ جس کی یاد تم کو ستاتی ہو۔ میں اپنے سواگت کے اس انداز پر دنگ رہ گئی، مگر پھر کمال ضبط سے کام لیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، نہ تو مجھے شادی سے پہلے کوئی پسند تھا اور نہ کسی سے محبت ہوئی۔ قسم کھاتی ہوں، ہاں، لیکن آپ بھی قسم کھائیں کہ آپ کو بھی شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ کسی کی یاد ستاتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میری قسم سچی تھی، میرا دل صاف تھا، اس لیے میں مطمئن تھی، میرا ضمیر بھی مطمئن تھا۔ خدا کا شکر کہ اس کے بعد ہم میاں بیوی میں کبھی بے اعتمادی نہ ہوئی، ہم خوشی کرم زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب خدا کسی کا راز فاش کرنے پر آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ میری بچی کی سالگرہ کی تقریب تھی، میں نے اپنی چند پرانی سہیلیوں کو بھی مدعو کیا۔ اس تقریب کے بعد میرے شوہر بہت پریشان دکھائی دیے۔ وجہ پوچھی تو اپنی رودت بیان کی کہ ان کی ضمیر پر شادی کی رات جھوٹی قسم اٹھانے کا جو بوجھ تھا، ہلکا ہو گیا۔ وہ اس طرح گویا ہوئے میں ایک مناسب شکل و صورت کا انسان تھا۔ جب بھی آئینہ دیکھتا، کڑکتا اور سوچتا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کتنا حسن دے دیا ہے، اے کاش کہ میں بھی حسین ہوتا۔ بس یہی احساس تھا کہ جس کے رد عمل کے طور پر حسین چہرے میری کمزوری بن گئے۔ جن دنوں میٹرک میں تھا، اکثر کالج کی لڑکیاں ہمارے اسکول کے راستے سے جاری ہوتی تھیں۔ میں ان کو دیکھتا مگر وہ میری جانب متوجہ نہ ہوتی۔ میری طرح میرے دوست بھی اس امید پر کہ شاید کوئی لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو جائے، ان لڑکیوں کو دیکھتے تھے، مگر بے سود اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ کالج کے دن بہت بور کٹ رہے تھے، سب خواب مٹی میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو صبح کالج جانے کو دل نہیں کرتا تھا، لہٰذا چھٹی کر لیتا تھا۔ ایک دن میری بوریت ختم ہوگی، زندگی خوبصورت لگنے لگی، جیسے بہار آ گئی ہو۔ اب میرا کالج جانے کو دل کرتا تھا، بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرتا تھا کہ کب صبح ہو اور میں کالج جاؤں۔ 2 دن میں کبھی نہ بھلا سکوں گا جب میں اور میرے دوست کالج جانے کے لیے سڑک کے کنارے پیدل مارچ کرتے جا رہے تھے۔ ہم دنیا کی رونقوں سے بے خبر کچھ گپوں میں مصروف چل رہے تھے کہ اچانک 4 لڑکیوں کا ایک گروپ تیزی سے ہمیں کراس کرتا آگے نکلا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ لڑکیاں ہو کر انہوں نے ہمارا راستہ کاٹ دیا۔ ان کے آگے آگے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم چونک پڑے۔ میں نے کہا، مجھے لڑکیوں کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ہے، تم لوگ اگر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو تو میں ان کے آگے ہی چلوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے دوستوں کو چھوڑا ان لڑکیوں سے آگے نکل گیا۔ میرا ایک اور دوست بھی میرے ساتھ آ گیا۔ ہم 2 تھے اور وہ 4، ان میں سے ایک برقعے میں تھی، وہ تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ باقی تینوں نے ہمارے ساتھ ضد کی اور تیز ہو گئی۔ ہم دونوں دوستوں میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے اور وہ تینوں ہم دونوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہم اور ان لڑکیوں میں گویا تیز چلنے کی ریس شروع ہوگی۔ تھوڑی دور جا کر ان لڑکیوں کی بہت ہمت خراب جواب دے گئی، وہ راستے میں رک گئی۔ اب صرف ایک لڑکی جس نے ہمت نہیں ہاری، وہ ابھی تک مسلسل تیز چل رہی تھی۔ اس طرح ہم 2 لڑکے ہو گئے اور وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ سڑک پر ہمارے ساتھ یوں قدم سے قدم بڑھا کر چل رہی تھی کہ ہم حیران رہ گئے۔ ایسی باہمت لڑکی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس قدر باہمت اور ضدی تھی کہ اس نے سڑک پر گزرنے والے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کا کالج اسی سڑک کے کنارے واقع تھا۔ کالج کے سامنے کھمبا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کھمبا ہماری ریس کی آخری حد ہے، جو اس کو پہلے کراس کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ اس لڑکی نے میری بات سن لی اور جب فاصلہ کچھ کم رہ گیا تو وہ اور تیز ہوگی۔ اس کا گرمی اور پسینے سے برا حال ہو رہا تھا، غصے سے رنگ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ آخری لمحے میں ہم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں اس کے چہرے میں ہی کھو گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ جو حد میں نے خود مقرر کی تھی وہ سر پر آ پہنچی ہے۔ میں تو بس اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔
جیسے کوئی گلاب کی کلی صبح صبح شبنم کے قطروں سے تازگی حاصل کرتی ہے اور ذرا ذرا کھل جاتی ہے، جیسے کوئی چاند بادلوں سے نکلتا ہے تو رات بھی روشن ہو جاتی ہے۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر گمسم تھا۔ ہوش تو اس وقت ٹھکانے لگی جب اس نے کہا، کچھ تو شرم کرو، مگر ان الفاظ نے کچھ اثر نہ کیا۔ ہم تو اس کے جمال میں کھو کر رہ گئے تھے۔ وہ حسین پری خوبرو حسینہ موقع پاتے ہی اور تیز قدم ہو گئی اور ریس کے آخری مقام کو ہم دونوں سے پہلے ہی کراس کر گئی۔ یوں اس نے ریس جیت لی، مگر یہ نہ جان سکی کہ اس نے اس ریس کے جیتنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جیت لیا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی، ہر مقابلہ جیت لیتا تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی ہار تھی جو مجھے اچھی لگی۔ اس کے بعد تو میں اس قدر اس پھول سی صورت کو دیکھنے کا آرزومند ہوتا تھا کہ جس دن اس کا دیدار نہ ہوتا وہ دن بہت بھاری اور اداس گزرتا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی اس کو پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ صبح صبح اٹھتا، کالج کی تیاری کرتا اور جلدی سے سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہوتا اور انتظار کرتا کہ وہ پری چہرہ نظر آ جائے۔ میں جانتا تھا وہ مجھ کو پسند نہیں کرے گی، پھر بھی جی چاہتا تھا کہ کہیں سے اس کو ڈھونڈ نکالوں اور اس کے ساتھ خوب باتیں کروں۔ مقابلے والے دن کے بعد اگلے دن میں اور میرا دوست اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن بھی ہم اس وقت سے پہلے ہی سڑک پر آ کے تاکہ وہ کہیں نکل نہ جائے۔ کافی انتظار کے بعد وہ دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں بہت خوش ہوا جب وہ ہمارے قریب سے نکل کر آگے چلی گئی تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ اس نے ریس جیت کر ہمیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں تو اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کی جیت پر مبارک دی، مگر جواب نہ ملا۔ اس کی وجہ سے مجھے ایک فائدہ ہوا کہ میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا، پورے پیریڈز پڑھ کر کالج سے نکلتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح میں چھٹی کے وقت ان کے کالج کے پاس پہنچ جاتا تو وہ اپنے کالج سے نکل رہی ہوتی اور میں ایک نظر اس کو دیکھ لیتا۔ ایک دن میں اور میرا دوست کالج کے راستے پر جا رہے تھے، رش بہت تھا۔ اچانک وہ مجھے لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ میں نظر آ گئی۔ وہ سفید یونیفارم اور گلابی دوپٹہ پہنے تھی اور گلابی رنگ کا حجاب سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا اپنا رنگ بھی گلابی تھا، شاید اس کو گلابی رنگ پسند تھا۔ اب بھی ہمارا روز کا معمول ہو گیا، اس کے ساتھ کالج جاتے ہوئے۔ جب وہ اپنے کالج کے گیٹ میں داخل ہو جاتی تو ہم اپنی راہ لیتے۔ میں نے کالج کا پہلا سال اس طرح ہی اس کے پیچھے چلتے اور آتے جاتے گزار دیا۔ کئی بار چاہا اس کو مخاطب کر کے کم از کم اس کا نام ہی پوچھ لوں، مگر ہر بار اس کی کشمگئی نگاہوں نے مجھے ڈرا کر اس امر سے باز رکھا۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے اس کا نام بتایا۔ خدا جانے وہ ٹھیک نام بتا رہا تھا یا غلط، لیکن یہ سن کر دل کو تسلی ہوگی کہ اس کا نام گلنار ہے، جبکہ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام گلاب سوچ لیا تھا۔ پہلے سال کے اختتام پر الوداعی پارٹی سے جب وہ لوٹ رہی تھی، میں نے اس کو دیکھا ہلکے میک اپ میں۔ اس کا رنگ روپ نگاہوں میں خوب جانے والا تھا۔ اس دن جانے مجھ کو کیا ہوا کہ پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گیا اور راستے میں اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ 3-4 دن تک کالج نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ دن بعد کالج آئی تو دل کو تسلی ہوگی، جی چاہا اس سے بات کروں، نہ آنے کی وجہ پوچھوں، چاہے اچھا یا برا کہے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ مجھے دکھ تھا کہ میں نے کتنا وقت برباد کر دیا تھا۔ کالج کا سارا سال اس کے پیچھے آتے جاتے گزارا، لیکن جب اس کا کوئی حاصل نظر نہ آیا تو بالآخر اکتا گیا اور دوستوں سے وقت کے رائے گاہ ہونے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا کہ ایک بار رابطہ کر کے اس سے اپنے حال و دل سے آگاہ کر دوں، اگر اس کے من میں تمہارے لیے ذرا سی بھی جگہ ہوگی تو جواب دے گی، ورنہ اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ فضول میں زندگی برباد مت کرو۔ خط دینے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، میں ایسا ویسا لڑکا نہ تھا جو لڑکیوں کو نہ جانے کتنے خط دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تب اس نے مجھے خط لکھ دیا اور کہا کہ اب یہ خط اس کو دے دو،
اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے خط دینا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ دوست نے پوچھا خط دے دیا؟ میں نے بتایا کہ نہیں دے سکا۔ اس پر سب دوست میرا مذاق اڑانے لگے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تیش دلایا تو قسم کھا لی کہ کل ضرور اس کو خط دے دوں گا چاہے کچھ ہو جائے، لیکن اگلے دن مجھ پر بہت بھاری پڑ گیا اور آج تک اپنی حرکت پر پچھتا رہا ہوں۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے خط نکالا اور تیز قدموں ان کے قریب جا پہنچا اور خط اس کی سہیلی کے ہاتھ میں تھما کر بولا، یہ ان کے لیے ہے، ان کو دے دینا۔ اس لڑکی نے خط لے لیا۔ تبھی میں طرح مرا اور ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سردیوں میں بھی مجھے پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک وہ نہیں آئی۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اس کے گھر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ اپنے گھر سے نکلی اور اشارے سے مجھے بلایا۔ میں دھڑکتے دل سے اس کے پاس گیا۔ سوچ رہا تھا شاید وہ خط کا جواب دینے والی ہے، مگر میرے خیال غلط تھا۔ اس نے تو سڑک پر کھڑے کھڑے میری ایسی بے عزتی کی کہ کیا بتاؤں۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت جا کر پانی میں ڈوب مروں۔ کافی دن شرمندہ رہا، سوچتا تھا آخر میں نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے سڑک پہ میری بے عزتی کی، غم تھا یہ کہ میں نے ایسی حرکت ہی کیوں کی۔ اس نے میرے بارے کیا سوچا ہوگا۔ اس واقعے کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ کئی دن تک مردہ اور بیمار رہا۔ اپنے کیے پر پچھتاوا ہر وقت مجھ کو جلاتا رہتا۔ کچھ دن بعد کالج گیا اور سارا غصہ ان دوستوں پر نکالا جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ سچ ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو اپنے دوستوں ہی سے بگڑتا ہے۔ میں اب روز اس کا انتظار کرنے لگا، نظر آئے تو معافی مانگ لوں، مگر پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ چاہتا تھا اس کو بتاؤں کہ میں غلط لڑکا نہیں ہوں، یہ بھی چاہتا تھا کہ اپنے کیے کی معافی مانگوں۔ میرے دل میں کھوٹ نہیں تھا، میں نے دل سے اس سے چاہا تھا، اس لیے اس کو بھلا نہ سکا۔ سوچتا تھا اگر میری وجہ سے یہ لڑکی تعلیم سے محروم ہوگی تو میں زندگی بھر خود کو معافی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی اگر غلطی تھی تو بس اتنی کہ اس نے جوش میں اگر میرے ساتھ ایک مرتبہ ریس لگائی تھی، یوں وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا مگر وہ پھر کبھی نظر نہ آئی، نگاہیں اس کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ اب بھی جب کبھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں میری نگاہیں اس کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں۔ دل کہتا ہے شاید وہ کبھی گھر سے نکلے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج اور ان رستوں سے میرا واسطہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ 2 برس بعد میری تم سے شادی ہوگی اور میں ایک نارمل زندگی بسر کرنے لگا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم کو منمل کر دیتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہو سکا۔ پچھتاوے کی صورت یہ آج بھی میرے دل میں ہرا ہے۔ اگر وہ مل جاتی اور میں اس سے معافی مانگ لیتا تو شاید یہ زخم مٹ جاتا۔ میں صبر کے ساتھ جھوٹی قسم کھانے والے اپنے شوہر کی روداد سنتی رہی، جس کو گلنار اور اس کے تصویر کی گلاب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھی، جس نے اس سے پہلے اور آخری محبت کی تھی، مگر یہ محبت چن کے ایک طرفہ تھی، تبھی اس کو تڑپاتی، رلاتی اور دکھ دیتی رہتی تھی۔ یہ مرد کی فطرت ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی محبتیں کر لے، چاہتا یہی ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھرے ذہن اور پاکیزہ جسم و دل کے ساتھ اس کی شریک حیات بنے۔ دوسری صورت میں اسے قبول نہ ہوگی۔ خیر، اپنے شوہر کی رام کہانی سن لینے کے بعد میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، مجھے لگتا ہے سالگرہ کی تقریب والے دن تم نے گلنار کو دیکھ لیا ہے۔ نہیں تو، اس نے معصوم شکل بنا کر کہا، تم کہتے ہو اس واقعے کو 12 برس بیت گئے، مگر آج بھی وہ تم کو پہلے دن کی طرح یاد ہے۔ ظاہر ہے چھپے ہوئے زخم ایسے ہی تو رسنے نہیں لگتے، تم نے ضرور اسے دیکھا ہے۔ وہ میری پرانی سہیلی اور میں نے اس کو بچی کی سالگرہ میں مدعو کیا تھا۔ وہ سالگرہ میں اور سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کو خبر نہ تھی کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب تم نے اسے گھر میں دیکھا
تو وہ حیران رہے گی اور پریشان ہوگی تم کو دیکھ کر، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے گھر سے چلے گی۔ ہے نا یہی بات؟ جب پارٹی ختم ہوگی تم نے پوچھا تمہاری ایک مہمان وقت سے پہلے کیوں چلی گئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اس نے یہی کہا تھا نا؟ اس وقت تم پریشان ہو گئے تھے اور تم نے پوچھا تھا کہ کہو تو میں کچھ کھانے پینے کا سامان اس کے گھر پہنچاؤں۔ تمہاری سہیلی نے کچھ کھایا پیا بھی تو نہیں ہوگا؟ تمہارے اس سوال نے میرے دل میں شک کو جنم دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر تم کو اس کی فکر کیوں ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کا نام گلنار نہیں، سلطانہ ہے۔ تم اتنے پریشان تھے کہ میں نے اصرار کر کے تم سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ بیچاری سلطانہ کس قدر بد نصیب ہے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے ملی۔ تبھی تمہارے ضمیر کی خلش نے تم کو مجبور کر دیا کہ مجھ کو اپنی ایک طرف محبت کی کہانی سنا دوں۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اس سے تمہارے کارن کتنی بڑی سزا ملی ہے؟ سنو جھوٹی قسم کھانے والے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سلطانہ نے مجھے بتایا تھا کہ جن دنوں وہ کالج میں پڑھتی تھی ایک لڑکے نے اس کا پیچھا کیا اور پھر خط دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے نہ لیا تو اس کی ساتھی لڑکی کو دیکھ کر چلا گیا، اور وہ ساتھی لڑکی اس کی کزن سلمیٰ تھی، جس کے باعث سلطانہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی۔ سلمیٰ نے وہ خط سلطانہ کو نہ دیا، گھر لے جا کر پڑھا اور اپنے بھائی کو دے دیا۔ خدا جانے تم نے اس میں کیا اوٹ پتنگ باتیں لکھ دی تھی کہ اس نے سلطانہ سے منگنی ختم کر دی اور شادی سے انکار کر کے خط اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ یوں اس پر تعلیم کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ اسی صدمے سے وہ بیمار ہوگی، پڑھائی بھی چھوٹی اور سلمیٰ نے نمک مرچ لگا کر بات کا پتنگر بنانے سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس واقعے سے اتنی دلبردشتہ ہوئی کہ پھر شادی بھی نہیں کی اور اب وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے۔ میں نے تب اس سے یہی پوچھا تھا کہ کون تھا وہ لوفر جس نے تم سے ایسا مذاق کیا تھا؟ خدا جانے کون تھا۔ تم کو جانتی ہو کالج کے کچھ لڑکے ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی کے نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتے، لیکن ان کی ذرا سی غلطی کسی کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ لوفر لڑکا میرا شوہر ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ یقین کرو میں نے بات کاٹ کر کہا کہ دکھ مجھے یہ ہے کہ شادی کے پہلے دن تم نے مجھ سے قسم اٹھائی۔ سوچو تو ایک دلہن کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ کہنے لگا۔ اب اگر میں نے تم کو سب کچھ سچ بتا دیا تو مجھ کو سچ بولنے کی سزا تو مت دو۔ میں کیا آپ کو سزا دے سکتی ہوں میرے سرتاج، جبکہ سچ بولنے والے کا میں دل سے احترام کرتی ہوں۔ اچھا اتنا تو کہہ دو کہ معاف کیا۔ معاف کیا اس لیے کہ نوعمر لڑکے لابالی ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے دل کی سوچتے ہیں اور کسی کا خیال نہیں کرتے۔ ان جیسیوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہوئے ہوں گے، سوچیں تو ذرا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔